بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، روزمرہ کی مسنون دعاؤں کے دوسرے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ آج ہمارا عنوان ہوگا روزمرہ کے مسنون دعاؤں کی عظمت و اہمیت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روزمرہ کی مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جن کی ہر مسلمان کو ضرورت رہتی ہے، کیونکہ یہ اس کی زندگی کے لمحے لمحے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے دن و رات حرکات و سکنات، اٹھنے بیٹھنے، داخل ہونے نکلنے وغیرہ سے یہ ساری دعائیں تعلق رکھتی ہیں۔ واقعی ان دعاؤں کی پابندی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضامندی کا باعث ہے، اور جو شخص ان اذکار و دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، تنہا رب ذوالجلال سے مدد طلب کرنے والا اور اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الله على كل احیانه، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ رات و دن میں، صبح و شام میں، سفر و حضر میں، اٹھتے اور بیٹھتے وقت کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی عمل شروع کرتے، جیسے سونا، اٹھنا، داخل ہونا، سوار ہونا، اترنا وغیرہ، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس سے دعا کر کے شروع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح و شام کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں، نماز اور بعد از نماز کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، سواری اور سفر کی دعائیں، ٹینشن، مصیبت اور غم دور کرنے کی دعائیں، حتیٰ کہ کوئی چیز پسند آئے تو کیا کہا جائے اور کسی ناپسندیدہ چیز پر نظر پڑے تو کیا کہا جائے، اس طرح کی بہت سی ایسی دعائیں پائی جاتی ہیں جو ایک مسلمان کے دن و رات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان مختلف مناسبات کے لحاظ سے سکھلائی گئی عظیم دعاؤں سے ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق ہے، برابر و متواتر نعمتوں کا اعتراف ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل، احسان اور مہربانی کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان اذکار و دعاؤں میں اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی جانب رجوع کرنے، اسی ذات واحد پر مکمل بھروسہ کرنے، شیطان کے حملوں، نفس کے شرور، شریر مخلوقات کے شر اور ہر برے عذاب، آزمائش اور مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اکیلی ذات سے پناہ طلب کرنے کی دعوت بھی مضمر ہوتی ہے۔ نیز ان میں توحید کا اقرار ہوتا ہے، شرک سے براءت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا عہد بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور ثابت دعاؤں کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرے گا، وہ ضرور اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے،
جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وہی لباس پہناتا ہے، وہی ہدایت سے بہراور فرماتا ہے، اور وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کا مستحق ہے۔ اس کے لیے جھکا جائے اور اسی کی فرما برداری کی جائے، اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ادا کی جائے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی ذکر الہی وہ درخت ہے جو معارف اور ان احوال کا پھل دیتا ہے جن کی طرف سالکین کمر باندھتے ہیں، اور ان معارف و احوال کو ذکر الہی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب کبھی یہ درخت بڑا ہوگا اور اس کی جڑ مضبوط ہوگی تو اس کا پھل مزید بڑھے گا۔ اذکار مسنونہ بہترین فوائد اور بلند مقاصد پر مشتمل ہے۔ ان میں خیر، نفع، برکت، اچھے فوائد اور عظیم نتائج سموئے ہوئے ہیں جن کا نہ تو کسی انسان کے لیے احاطہ کرنا ممکن ہے اور نہ ہی ان کو زبان سے بیان کرنا ممکن ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، لہٰذا ہر مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دن رات اور ہر وقت کے لحاظ سے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ دنیا جہاں کی عظیم فضیلتوں کا مستحق ہو سکے اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہو سکے جن کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ وہ لوگ جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ صبح و شام اور بستروں پر جب بھی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جب صبح و شام کو اپنے گھر سے نکلتے اور لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہوگا۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح سے اس مقدار کے متعلق پوچھا گیا جس سے مسلمان اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والوں میں شمار ہو سکتا ہے، تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب وہ صبح و شام کے وقت اور دن و رات کے دیگر اوقات و احوال میں صحیح اور ثابت اذکار کو ادا کرنے پر مداومت کرتا ہے، یعنی ان کی پابندی کرتا ہے، تو واقعی معنوں میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتوں میں سے وہ بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے دعاؤں کی اذکار کی اہمیت کو سمجھنے، ان کے عظمت کو سمجھنے اور ان دعاؤں کو سیکھ کر انہیں پڑھنے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والوں کی فہرست میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔